نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج الحمدللہ 10.5 پارے کے قریب ہو گئے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہمارا انشاءاللہ 9واں پارہ اور 10واں پارہ انشاءاللہ چلے گا۔ 9ویں پارے میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ کم و بیش آدھے پارے سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے جب فرعون کی طرف بھیجا تو فرعون سے کہا کہ بھئی اللہ پاک نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے اور آپ سے میری نبوت اور رسالت کی تصدیق ہے، آپ ایمان لائیں اور بنی اسرائیل کو آپ اپنے ظلم و ستم سے نکالیں۔ تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پھر ٹھیک ہے، آپ کوئی اپنی اس بات پر کو معجزہ دکھائیں، کوئی دلیل پیش کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے 2 معجزے عطا فرمائے۔ ایک تو لاٹھی جب حضرت ڈالتے تو وہ اژدہا بن جاتی، اور بھی اس کے کئی سارے معجزے، مثلا یہی لاٹھی پانی میں ماری تو 12 راستے بن گئے، یہی لاٹھی پتھر پر ماری تو پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ لیکن ایک بات یہ یاد رکھیں کہ وہ لاٹھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آتی تو معجزہ بنتی، اور کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ اللہ نے ہمیں جو معجزہ دیا ہے حضور علیہ السلام کا معجزہ قرآن، وہ ہر ایک کے لیے معجزہ ہے، پوری امت کے لیے معجزہ ہے، اور اس کی برکات اور اس کی افادیت، اس کے انوارات پوری امت کے لیے ہیں۔ وہ معجزہ اس وقت تک تھے جب تک موسیٰ علیہ السلام تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام گئے معجزہ ختم ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کا معجزہ رہتی دنیا تک ہے، ہمیشہ معجزہ ہے۔ تو خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دکھانے کے لیے لاٹھی چھوڑی تو وہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ فرعون ڈر کے مارے حضرت موسیٰ اپنے تخت سے بھاگ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا اور کہنے لگا کہ آپ مجھے پناہ دیں اور اس کو پکڑیں۔ اور ہزاروں لوگ اس واقعے کے بعد بھگدڑ میں انتقال کر گئے، مر گئے، اتنی دہشت ہوئی اس واقعے کی۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسرا معجزہ یہ دکھایا کہ اپنے ہاتھ کو اپنی بغل کے نیچے سے نکالتے تو وہ چمکنے لگتا، روشن ہو جاتا، پورا ماحول روشن ہو جاتا۔ یہ 2 معجزے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ معجزات دیکھ کر فرعون ایمان لے آتا، لیکن اللہ پاک کی رحمت کے بغیر نہیں۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اللہ حضور کو فرما رہے ہیں کہ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو دینے والے اللہ ہیں۔ تو کہنے لگا کہ یہ تو جادو ہے، اور اس کے جو قریب کے لوگ تھے انہوں نے بھی کہا کہ یہ تو جادو ہے، تو لہٰذا ہم جادو کا مقابلہ جادو کریں گے۔ اور اس وقت ان کے ہاں جادو بہت عروج پر تھا، چنانچہ اس کے لیے پورے ملک سے جادوگر، نامی گرامی جادوگر اکٹھے کیے گئے۔ جب اکٹھے کیے گئے تو علماء نے لکھا ہے 900 سے لے کر 3 لاکھ تک جادوگروں کی تعداد تھی جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے آئے۔ اور
جو وہ اپنی رسیاں لاٹھیاں لے کر کے آئے کہ ہم جادو کر کے انہیں سانپ بنا کے اپنا کرتب دکھائیں گے، 300 اونٹوں پر وہ لدا ہوا تھا، 300 اونٹوں پر یہ ساز و سامان لدا ہوا تھا۔ طے پا گیا، جب طے پایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، انہیں اپنے اس فن پر اتنا یقین اور اعتماد تھا۔ پہلے تو جب آئے تو فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ہمیں ملے گا کیا، بھاؤ تو کرنے لگے۔ تو فرعون نے کہا اذا لمن المقربین، بھئی آپ ہمارے خاص قریبی لوگ ہو جائیں گے، اجرت تو یہ ہے کہ ایک دفعہ دے دی اور ختم ہو گیا، آپ کو مستقل ہم اپنے قریبی لوگوں میں شمار کر لیں گے، ہمیشہ گویا آپ فیض یاب ہوتے رہو گے، اس سے بڑا اور کیا اعزاز چاہیے۔ تو خیر اس قدر انہیں اعتماد تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ کرتب دکھائیں گے یا ہم دکھائیں، یعنی آپ اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے یا ہم کریں، یعنی بہت اپنے اوپر اعتماد تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کریں۔ اب کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پہل کیوں، اس لیے کہ جو انہوں نے اپنا جن نکالنا ہے نکال لیں، یہ نہ کہہ سکیں کہ بھائی ہمیں موقع ہی نہیں مل سکا، بھائی تم اپنا جو تم کر سکتے ہو کرو۔ اب جو انہوں نے اپنے منتر شروع کیے اور کوششیں شروع کی تو پورا گراؤنڈ جو تھا ایک بہت بڑا وسیع و عریض وہ سانپوں سے بھر گیا۔ ایک عجیب منظر ہو گیا، ایک ہیبت سی ہو گئی کہ پورے، ایک تو سانپ ویسے ہی آدمی اس سے ہیبت کھاتا ہے، اور پھر پورا ماحول سانپوں سے بھر جائے اور پھر ایک سے ایک سانپ۔ اللہ پاک فرماتے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اللہ پاک فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، آپ بھی اپنی لاٹھی ڈالیں۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ سب کو وہ آسان نگل گیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی دیکھیں ایک لاٹھی ہی تو تھی نا، ایک لاٹھی ہی تو تھی، اس لاٹھی نے جو 300 اونٹوں پر ساز و سامان آیا تھا اس پورے حجم کو نگل لیا۔ کہاں گیا؟ یعنی ایک سوچنے والی بات ہے کہ وہ کہاں گیا۔ یہ بھی کوئی معجزے سے کم ہے کہ اتنا بڑا حجم ہے، 300 اونٹوں پر جو ساز و سامان لد کے آیا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ چلو بھائی حضرت نے لاٹھی چھوڑی، اس لاٹھی کو یوں مارا وہ سارے مر گئے، وہ سارے مر گئے، ختم ہو گئے، چلو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن رہے گراؤنڈ میں ہی، بھرا پڑا ہے گراؤنڈ اس گند سے۔ ایک یہ ہے کہ اس نے نگل لیا سب کو نگل لیا۔ اب جب سب کو نگل لیا، جادوگر جو تھے، اللہ فرماتے ہیں القی السحرۃ ساجدین، جادوگر جو تھے وہ ظاہر ہے اپنے فن میں تو ماہر تھے، انہوں نے دیکھا، اور پھر جادوگر سمجھتے ہیں جیسے ہر لائن کا آدمی اپنی لائن کے آدمی کو سمجھتا ہے، انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ جادوگر نہیں ہے، جادوگر کا یہ چہرہ۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام کا اتنا روب تھا کہ فرعون دیکھ کر کانپنے لگتا تھا اور اس کا پیشاب نکل جاتا تھا۔ فرعون کی ایک ہیبت تھی، چونکہ ظالم آدمی تھا نا، ظالم، جیسے حجاج بن یوسف، وہ ایسا ظالم جابر تھا کہ حجاج بن یوسف کے سامنے آدمی ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ ایک دفعہ حجاج بن یوسف مدینہ کی طرف گیا، تو جب مدینہ کی طرف گیا تو مدینہ سے باہر ایک شخص سے ملا
چونکہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ حجاج بن یوسف، اس کا نام سن رکھا تھا اور اس کے ظلم و ستم تھے، تو اس سے ملا تو پوچھنے لگا کہ حجاج بن یوسف کون ہے؟ اس نے کہا حجاج بن یوسف وہ اتنا گندا، ایسا گھٹیا، ایسا ظالم، اور یہ حجاج بن یوسف سامنے ہے۔ دبا کے برائیاں کی حجاج بن یوسف کی۔ حجاج جب اس نے سانس لیا نا تو حجاج بن یوسف نے کہا آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں؟ کہا کون ہے؟ کہا میں حجاج بن یوسف ہوں۔ ارے اس نے کہا سنو سنو، مجھے سال میں 2 دفعہ دورہ پڑتا ہے، مجھے سال میں 2 دفعہ دورہ پڑتا ہے، اور اس دورے میں مجھے پتہ ہی نہیں چلتا میں کیا بولتا ہوں۔ وہ 1 دفعہ دورہ ابھی پڑ گیا۔ تو حجاج بن یوسف ہنسا، وہ سمجھ گیا، ہنسا، اس نے کہا چلو میں چھوڑتا ہوں تمہیں، ورنہ میں تیری کھال ادھیڑ دیتا۔ تو یہ ظالم فرعون ایک ظالم انسان تھا، یعنی اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ 70,000 بچے پیدا ہوتے ہی قتل کر دیے، 1-2 نہیں، اور بے پناہ ظلم۔ تو لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا خدائی ایک رعب جلال عطا کیا تھا، دیکھ کر لرز جاتا تھا، کانپ جاتا تھا اور گھبراتا تھا اور پیشاب نکل جاتا تھا، ایسا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا رعب رکھا ہوا تھا۔ تو وہ جو جادوگر تھے، ان جادوگروں نے جب دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جادوگر ہیں۔ تو وہ جتنے بھی بڑے بڑے جادوگر تھے سب ایمان لے آئے، نہ صرف وہ ایمان لے آئے، فرعون کی قوم کے لوگ 6 لاکھ لوگ ایمان لے آئے، 6 لاکھ لوگ ایمان لے آئے۔ اب یہ کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ اب پہلے تو اکیلے موسیٰ علیہ السلام تھے، اب ان کے ساتھ 6 لاکھ کا بہت بڑا مجمع ان کے ساتھ ہے۔ تو فرعون کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو کیا کہنے لگا؟ ان ھذا قال فرعون ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ لتخرجوا منہا اہلہا فسوف تعلمون۔ لیکن پھر بھی یہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں نا، مضبوط اعصاب کے لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے حالات کو ہضم کر جاتے ہیں۔ تو اس نے اپنے اعصاب کے اوپر کنٹرول کرتے ہوئے کہا اچھا آپ لوگوں نے لگتا ہے کہ پہلے سے ہی کوئی ساز باز کر لی تھی مجھے اور میری حکومت کو ناکام کرنے کے لیے، اور آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ یہاں سے لوگوں کو اس سازش کے ذریعے سے نکالیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کی سزا کیا ہے جو آپ نے حرکت کی ہے، یعنی جو آپ ایمان لے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا سزا ہے؟ کہنے لگا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ تمہیں خلاف یعنی ایک ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا، پھر سولی پہ چڑھاؤں گا اور تم سب کو ختم کر دوں گا۔ اللہ اکبر! دیکھیں نبی کی چند لمحوں کی صحبت کتنی عظیم ہوتی ہے، یعنی چند لمحے اللہ کے نبی کے ساتھ گزارے ہیں، حوصلہ دیکھیں، بہادری دیکھیں۔ یعنی اگر ظاہری اسباب کی دنیا میں جائیں نا تو آدمی تھوڑی دیر کے لیے سوچتا ہے کہ ایک طرف پوری حکومتی مشنری، اور ایک طرف تنے تنہا ایک شخص اللہ کا نبی، اور اس کے ساتھ ظاہری اسباب کی دنیا میں اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں، اور لوگ ان کے ساتھ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور دعوے پر جب ان کو یہ کہا گیا کہ بھئی تمہیں قتل کر دیں گے، سولی پہ چڑھا دیں گے، اور بادشاہ کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر آدمی لرز جاتا ہے، کانپ جاتا ہے۔ پہلے تو بات ایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے سوچتا ہے کہ اس کا میں ساتھ دوں بھی یا نہ دوں۔ 10 چیزیں نظر آتی ہیں، بچے نظر آتے ہیں، گھر نظر آتے ہیں، حالات نظر آتے ہیں، تو فوراً کہنے لگے فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو کر سکتے ہو کرو، دل لگا لو اپنا، تم جو تم سے ہو سکتا ہے کرو۔
इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून, हम अपने रब से मिल लेंगे, हम तो अल्लाह की मुलाकात के मुंतज़िर हैं, हम तो ख्वाहिशमंद हैं उस वक़्त के कि जब अल्लाह से मुलाकात होगी। अल्लाह अकबर, ये है नबी की सोहबत कि एक लम्हे ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। नबी की सोहबत वो ताकत है जो बड़े बड़े गौस, कुतब, अब्दाल साल हा साल की रियाजत करने के बाद भी वो मकाम नहीं पा सकते जो नबी की चंद लम्हों की सोहबत से हासिल हो जाता है। और क्या कहने लगे, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन, ऐ हमारे रब, अगर इसकी तरफ से हमारे ऊपर जुल्म व सितम हो तो आप हमारे ऊपर हमें सब्र अता कर दें, ताकि ऐसा ना हो कि अगर हमारे ऊपर कोई जुल्म व सितम हो तो उसको हम बर्दाश्त ना कर सकें। ऐ अल्लाह, हमें सब्र अता कर दें। अगली आयतों में अल्लाह फरमाते हैं कि फिर जब फिरौन ने ये देखा तो उसने सोचा कि अब अगर इनको इसी तरह इन हालात में छोड़ दें तो ये तो बड़ी नाकामी है। तो अब आज 6 लाख मुसलमान हो गए, फिर बढ़ते 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 ये तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो उसने कहा कि भाई मैं दोबारा से इनके बच्चों को कत्ल कर दूंगा, जैसे पहले चल रहा था ना, मैं दोबारा से शुरू कर दूंगा। अब ये कौम बनी इसराइल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि हज़रत वो जो मुसीबत पहले चल रही थी फिर दोबारा शुरू हो गई। हज़रत ने फरमाया कि आप सब्र रखें, अल्लाह ताला हमारे साथ हैं, अल्लाह की मदद हमारे साथ है। तो फिर अल्लाह ताला का इनके ऊपर अज़ाब आना शुरू हुआ। फिरौन पर पहला अज़ाब ये आया कि कहत साली इनके ऊपर शुरू हो गई, यानी बारिशें नहीं हो रही, गल्ला नहीं हो रहा। अब परेशान आए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास, हज़रत दुआ कर दें, हम ईमान लेंगे। अल्लाह अकबर, हज़रत ने दुआ कर दी, फरावानी हो गई। अब जब देखा कि भाई अनाज पक गया, गल्ला तैयार हो गया, तो कहा अब क्या कर सकते हैं ये, तो फिर मुकर गए। अल्लाह ने फिर पकड़ कर ली, फिर घुन लग गया, और वो घुन ऐसा लगा कि बालियों में ही दाना ख़त्म, दाना ख़त्म, हत्ता कि वो घुन ऐसा लगा कि उनके दरवाजे खिड़कियाँ ख़त्म हो गईं। अब फिर परेशान, फिर हज़रत से कहा कि दुआ कर दें, फिर हज़रत ने दुआ की, फिर अल्लाह का अज़ाब आया। फिर अल्लाह का अज़ाब क्या आया कि मेंढक ही मेंढक हो गए, मेंढक ही मेंढक, इतने मेंढक, इतने मेंढक, न खाना बचे न दस्तरखान बचे, हर जगह मेंढक। फिर दुआ की हज़रत, मुसीबत, फिर हज़रत ने दुआ की, फिर मुकर गए। फिर अल्लाह का अज़ाब आया। फिर अल्लाह का अज़ाब क्या आया, फिर खाना पकाया, खाना रखा, खाने लिए, खून बन गया, खून बन गया। एक ही दस्तरखान पर फिरौन की कौम का बैठा है और एक तरफ बनी इसराइल वाला बैठा है। बनी इसराइल वाले का खाना ठीक है और इनका खाना खून बन गया। अब देखें, 9 तरह का अल्लाह का अज़ाब आया, ये 7 तरह का अल्लाह का अज़ाब आया। 20 साल गुजर गए मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को इन हालात का सामना करते हुए। 20 साल, अंदाज़ा करें कितना लंबा सब्र है। 20 साल के बाद फिर अल्लाह का हुक्म हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कि अब आप ऐसा करें, अपने साथियों को लेकर यहाँ से निकलें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने साथियों को लेकर के निकले। अब ये 1-2 तो थे नहीं, लाखों में थे। जब लाखों में थे, रातों को जब निकले तो शहर खाली हो गए। फिरौन को पता चला, उसने भी अपनी फौजें इनके ताक़ुब में पीछे भगाई, और आगे दरिया है, पीछे फिरौन की लश्कर है। अब परेशान हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम से कहने लगे, हज़रत इन्ना लमुदरकून, हम तो पकड़ लिए गए, मारे गए। आगे दरिया, पीछे फिरौन,
کہاں جائیں؟ فرمایا گھبراؤ نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہ میرے لیے راستے نکالے گا۔ اللہ کا حکم ہوا، فرمایا کہ اے ہمارے نبی آپ پریشان نہ ہوں، آپ اس پانی میں اپنی لاٹھی ماریں۔ دیکھیں معجزہ بذا ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، طاقت پیچھے اللہ کی ہوتی ہے۔ کرامت میں ہاتھ ولی کا ہوتا ہے، طاقت پیچھے اللہ کی ہوتی ہے۔ تو حضرت نے لاٹھی ماری، رستے بنے۔ اب رستے بنے، اس رستے میں سے لشکر گزر رہے ہیں، پورے بنی اسرائیل گزر گئے۔ اب جب فرعون آیا تو اس نے آ کر کے رکا، تھوڑی دیر کے لیے سوچنے لگا کہ کہیں پھنس تو نہیں جائیں گے، یعنی یہ جو پل بنے ہیں یہ عارضی ہیں یا، تو رک گیا، آگے ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مادہ گھوڑی پر سوار کر کے بھیجا۔ حضرت نے گھوڑی آگے بھگائی تو پیچھے اس کے گھوڑا جو تھا وہ کود پڑا، وہ کودا تو پورا فرعونی لشکر کود پڑا۔ اب جب درمیان میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ گئی۔ جب پانی کا بہاؤ شروع ہوا تو اس وقت فرعون کہنے لگا آمنا برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا، لیکن ایسے وقت میں ایمان معتبر نہیں۔ تو فرشتوں نے منہ میں مٹی ڈال دی تاکہ کچھ اور بات نہ کر سکے۔ اب تباہ ہو گیا۔ جب تباہ ہو گیا تو پھر اللہ پاک نے ادھر بنی اسرائیل دیکھ رہے ہیں، دیکھیں یہ کیسا منظر ہے، ایسا ظالم جابر جنہوں نے آج تک ستایا ہو، پریشان کیا ہو، ظلم، آنکھوں کے سامنے اس کو سزا دی جا رہی ہے، آنکھوں کے سامنے سزا دی جا رہی ہے۔ اب سکون میں آ گئے۔ جب آگے بڑھے تو ایک قوم کو دیکھا انہوں نے، جو قوم شرک میں مبتلا تھی، پوجا کرتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے آپ بھی اسی طرح ہمارے لیے کوئی الہ بنا دیں۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر، ارے یہ کیا ظلم ہے، اللہ نے ہمیں کن کن حالات سے نکالا ہے اور ہمیں کیسی مصیبتوں سے نجات دی ہے، اس کا صلہ یہ دینا ہے کہ ہم شرک کرنے لگیں؟ توبہ کریں۔ خیر، پھر حضرت سے کہنے لگے کہ حضرت اب ہم کام وام تو کوئی ہے نہیں، فارغ ہیں، تو آپ ہمیں ایسا کریں کہ اللہ پاک سے کوئی کتاب لے کے آئیں، کوئی قانون لے کے آئیں تاکہ ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ نے ان کو دوبارہ سے وہاں مصر میں ٹھہرا دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، تو اللہ پاک کی طرف سے حکم ملا کہ ٹھیک ہے آپ کوہ طور پر تشریف لائیں اور 30 رات یہاں اعتکاف کریں، 30 رات اعتکاف کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں تشریف لے گئے، 30 رات 30 دن 30 راتیں وہاں رکے رہے، روزے کے ساتھ، نہ شام کو افطار نہ صبح، 30 رات تک کچھ کھایا نہیں۔ اللہ اکبر، کچھ نہیں کھایا۔ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک کچھ نہیں کھاتے تھے اور لگاتار روزے پہ روزہ، روزے پہ روزہ، روزے پہ روزہ رکھتے تھے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بعض حضور کی نقل کرنے کی کوشش کرتے، تو آپ فرماتے خبردار، تم میری نبی کی نقل نہیں کر سکتے، نبی کو اللہ کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، یعنی نبی کو طاقت اللہ دیتے ہیں، تو نبی کی طاقت کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یعنی سوچ سکتے ہیں کوئی انسان کہ 30 دن 30 راتیں کچھ کھایا نہیں پیا نہیں، افطار تک نہیں کیا، 30 دن مکمل ہونے پر افطار کیا، مسواک کی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا
کہ حضرت یہ آپ نے کیا کیا، ہم نے تو آپ کو 30 روزے رکھوا کر تیار کیا تھا اپنے سے ہم کلام ہونے کے لیے، اور وہ ایک خاص چیز ہم چاہ رہے تھے وہ آپ نے زائل کر دی، لہذا 10 اور، اب 10 اور کا اضافہ کر دیا۔ جب 10 اور کا اضافہ کیا تو ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک چودھری ٹائپ کا آدمی تھا، یعنی سامری اس کو کہتے تھے، سامری، یہ بہت نالائق انسان تھا، خناس تھا، کافر منافق ٹائپ کا شخص تھا بہت مالدار، اتنا مال تھا اس کے پاس، اتنا مال تھا کہ کئی 100 اونٹ اس کے خزانوں کے تالوں کی چابیاں اٹھایا کرتے تھے، کئی 100 اونٹ۔ تو اس نے لوگوں سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تو ہم سے 30 دن کا وعدہ کر کے گئے تھے، وہ پتہ نہیں کہاں ختم ہو گئے، بھول بھٹک گئے، تو لہٰذا ایسا کرتے ہیں کہ میں تمہارے لیے، تم نے وہاں سے جو سونا چاندی لائے ہو نا، فرعون والوں نے ان کے پاس امانت کے طور پر رکھے تھا سونا چاندی، کہا یہ تم لے آئے اور یہ تمہارے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، تو لہٰذا یہ مجھے دو، میں پگھلا کر ایک بچڑا بناتا ہوں، وہ تمہارا الہ ہوگا۔ اب علماء نے لکھا کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے نا، تو حضرت جہاں آپ کے گھوڑے کا پاؤں لگتا تھا نا، تو وہاں سبزہ اگ جاتا تھا۔ اس نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی خاص چیز ہے، اس نے وہ مٹی لے لی اور وہ مٹی بچڑے کے پیٹ میں ڈالی، تو اس میں ایک طرح سے زندگی پیدا ہو گئی اور وہ آوازیں نکالنے لگا۔ تو یہ ایک نئی سی بات تھی کہ چاندی اور سونے کا بچڑا بنائیں اور وہ آوازیں نکالنے لگے، تو کہا کہ یہ تمہارا الہ ہے۔ اب قوم جو ہے اس کو پوجنے لگی۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں بتا دیا کہ آپ کی قوم جو ہے وہ یہ حرکت کرنے لگ گئی۔ خیر بہت صدمہ ہوا کہ یہ کیا ہے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے ہم کلامی ہوئی تو ایسی لذت، ایسا مزہ، تو فوراً کہنے ربی ارنی انظر الیک، اے میرے رب میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، فرمایا کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل، یعنی اس دنیا میں مجھے دیکھنے کی طاقت سکت نہیں، آخرت میں اگر اس پہاڑ کو آپ برداشت کر گئے تو پھر جب اللہ کی تجلی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجلیات پہاڑ پہ پڑیں، خر موسیٰ صاعقہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ قال سبحانک، فرمانے لگے اے میرے پروردگار آپ کی ذات پاک ہے، انی تبت الیک، میں آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، وانا اول المؤمنین، اور میں سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں۔ فرمایا انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی، اے موسیٰ میں نے آپ کو پوری انسانیت میں سے اپنی رسالت کے لیے چن لیا، آپ میرے رسول ہیں، اور وبکلامی، اور آپ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف یہ آپ کو میں نے دے دیا، تو لہذا اسی پر شکر ادا کریں اللہ کا۔ خیر حضرت جب واپس آئے دیکھا تو بہت غصے میں اپنے جو بھائی تھے، بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، ان کی داڑھی پکڑ لی، کھینچا، اور انہوں نے کہا لا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، کہ حضرت مجھے قوم کے سامنے شرمندہ نہ کریں، رسوا نہ کریں، میرا قصور نہیں، یہ تو میرے قتل کرنے کے درپے ہو گئے تھے، میری سنی نہیں انہوں نے۔ تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب اغفر لی ولی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، اے اللہ میں اور میرا بھائی ہمیں معاف کر دیں اور اپنی رحمت میں داخل کر لیں۔ اب قوم نے کہا کہ حضرت ہم آپ کی جو کتاب لائے ہیں اور آپ نے وہاں جو اللہ سے ہم کلامی کی ہے، ہم کیسے مان لیں؟ کہا کہ ٹھیک ہے، حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر آپ
70 اپنے سردار جو ہیں ان کو میرے ساتھ کریں، میں ان کو کوہ طور پر لے جاتا ہوں، وہ براہ راست اللہ کا کلام سنیں گے، اللہ کی آواز سنیں گے۔ دیکھیں اس سے بڑا کائنات میں کوئی اعزاز ہے؟ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ حضرت لے گئے، جب لے کے گئے اللہ تعالیٰ کا انہوں نے آواز سنی اور کلام سنا، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہمیں کیا پتا کہ کسی کو چھپا کے بٹھایا ہے یا اللہ کا ہے کسی آرین اللہ جہرا، ہم تو اللہ کو بالمشافہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب یہ بات کہی تو فوراً ایک آواز سے سب گر گئے، ایسا ہو گئے جیسے مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے کہ یا اللہ پاک آپ ان بیوقوفوں کی وجہ سے ہمیں سزا دیں گے، یا اللہ پاک آپ چاہتے تو آپ ان کو پہلے ہی ختم کر سکتے تھے، یا اللہ پاک آپ مہربانی فرمائیں یا اللہ پاک۔ قوم کہے گی کہ لے جا کر کے ہمارے بڑوں کو مروا دیا، اللہ پاک نے دوبارہ انہیں زندہ کر دیا۔ جب دوبارہ زندہ کر کے آئے تو آ کر کے لوگوں سے کہا کہ ٹھیک ہے جتنا ہو سکے عمل کر لیں۔ انہوں نے کہا ہم تو نہیں عمل کریں گے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ پاک وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ طُورَ، اللہ نے طور پہاڑ کو ان کے اوپر معلق کر دیا، فرمایا مانو کتاب کو، اگر نہیں مانو گے تو ابھی پہاڑ گرا کر کے تمہارا کچمر نکال دیں گے۔ یہ حال تھا اس قوم کا۔ اب جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا تو فرمایا ان کی توبہ اس طرح سے قبول کریں گے کہ جنہوں نے بچڑے کو معبود نہیں بنایا تھا وہ تلواریں لیں، اور جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی ان کی گردنیں اڑائیں۔ وہ آپس میں باپ بیٹا بھی ہیں، بھائی بھائی بھی ہیں، رشتہ دار ہیں۔ تو 70,000 لوگ قتل ہوئے۔ جب 70,000 لوگ قتل ہوئے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ قبول ہوئی، اور جب توبہ قبول ہوئی تو جو قتل ہوئے تھے انہیں شہادت کا مرتبہ مل گیا۔ اللہ نے انہیں شہادت کا مرتبہ دے دیا، یعنی ان کی توبہ قبول ہو گئی، اور جو دوسرے تھے ان کی بھی توبہ قبول کر لی۔ تو اللہ پاک نے اس طرح سے ذکر فرمایا۔ آگے سورہ انفال ہے۔ سورہ انفال میں اللہ پاک نے جنگ بدر کے حالات کو بیان کیے۔ انفال نفل کی جمع ہے، نفل کے معنی انعام کے ہیں، زائد چیز کے ہیں۔ یسألونک عن الانفال، آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یعنی صحابہ اکرام ہوا یہ کہ جب بدر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں یہ اطلاع ملی کہ ابو سفیان تجارتی قافلہ لے کر شام سے مکہ آ رہا ہے، اور اس تجارتی قافلے میں ہر مکہ والے کا شیئر ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جس کا اس میں حصہ نہ ہو۔ اس کی مالیت اس وقت 26 لاکھ روپیہ تھی۔ اس وقت 1400 سال پہلے 26 لاکھ روپے کی مالیت، سوچیں آج کتنی بڑی مالیت ہوگی۔ پوری ایک تجارتی کمپنی تھی، مکہ کا ہر گھر اس میں شریک تھا، اور اس کا پورا پرافٹ جو ہے وہ اسلام کے خلاف اور حضور کے خلاف استعمال ہونا تھا۔ تو اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ آپ اس کا راستہ روکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے مشورہ کر کے مدینہ سے جب خبر ملی تو مدینہ سے نکلے، فرمایا جو جس حال میں ہے نکلے۔ 313 لوگ کم و بیش نکلے، اور اس طرح سے نکلے کہ 70 اونٹ ہیں، 3 گھوڑے ہیں، اور چند ایک کے پاس تلواریں ہیں، باقیوں کے پاس ڈنڈے ہیں، کچھ کے پاس کچھ بھی نہیں ہیں۔ ایک ایک اونٹ پر 3 لوگ سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ایک صحابی اور تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کی باری آتی تو یہ کہتے کہ یا رسول اللہ آپ نہیں چلیں، ہم چلیں گے۔ تو آپ فرماتے کہ نہ آپ طاقت میں مجھ سے زیادہ ہیں، نہ اجر و ثواب کا شوق مجھ سے زیادہ رکھتے ہیں، تو لہٰذا میں اپنی باری پر جیسے آپ چلتے ہیں میں بھی چلوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے۔ مدینے سے باہر نکل کر لشکر کا جائزہ لیا تو 313 تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اچھی خبر یہ ہے کہ حضرت طالوت کا جو لشکر تھا
جس نے جالوت کو شکست دی تھی وہ بھی 313 پر مشتمل تھا. ہم بھی 313 ہیں, وہاں بھی اللہ نے انہیں کامیابی دی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہاں بھی ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے. تو جب باہر نکلے ادھر یہ ہوا کہ ابو سفیان کو مخبری ہو گئی, کسی نے اطلاع کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تعاقب میں نکل پڑے ہیں. اس نے ہوشیاری کی, راستہ بدل کے نکل گیا اور یہ کیا کہ ایک شخص کو کچھ پیسے دے کر بھیج دیا کہ مکہ جا کر کے یہ اعلان کر دے, بتا دے کہ تمہارے تجارتی قافلے کو خطرات ہیں. انہوں نے جب جا کر کے یہ اعلان کیا تو مکے میں سے بڑے بڑے لوگ 1000 پر مشتمل اس کی حفاظت کے لیے لوگ نکل آئے اور ساز و سامان کے ساتھ, اسلحہ کے ساتھ نکل آئے. اب یہ تو ہاتھ سے نکل گیا, ادھر سے وہ لشکر آ گیا. جب یہ صورتحال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے مشورہ کیا کہ بھئی بتائیں کیا کرنا ہے, آیا ہم آگے جائیں یعنی ان کا مقابلہ کریں یا نہ کریں. تو کچھ صحابہ اکرام نے تو یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو ایک تجارتی قافلے کی نیت سے آئے تھے, ہم ان کے لیے تو نہیں آئے تھے, تو لہذا وہ جب ہاتھ سے نکل گیا تو ہمیں واپس جانا چاہیے, اس لیے کہ ایک تو ہم ساز و سامان ہمارے پاس نہیں ہے, دوسرے ہمارے ساتھی پورے نہیں ہیں, وہاں 1000 ہیں اور وہ بھی ساز و سامان کے ساتھ, اور ہم 313 ہیں تو وہ ہم ڈبل سے بھی زیادہ ہیں, تو لہٰذا ہمیں واپس جانا چاہیے, ہمیں مقابلہ نہیں کرنا چاہیے. تو کچھ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ کی منشا ہو, اللہ کا حکم ہو, آپ ویسے کریں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے حکم کو پورا کریں, ہم کسی بھی لمحے آپ سے پیچھے نہیں ہوں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی ہم نہیں, جہاں آپ کا اشارہ ہوگا ہم اس کے لیے تیار ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا مبارک یہ تھی کہ انصار میں سے کچھ لوگ کھڑے ہوں. یہ تو مہاجرین تھے, انصار کے ساتھ آپ کا معاہدہ یہ ہوا تھا جب ہجرت کر کے آپ تشریف لائے تھے کہ مدینہ کی سرزمین پر آپ ہمارا تحفظ کریں گے, مدینہ سے باہر آپ آزاد ہیں. اب چونکہ مدینہ سے باہر کا معاملہ تھا تو آپ چاہ رہے تھے کہ انصار جو ہیں وہ کھل کے بولیں. جب انصار میں سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے سمجھا کہ حضور علیہ السلام ہماری طرف, انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں پیچھے نہیں پائیں گے, اور ہم جہاں آپ اگر ہم کہیں گے سمندر میں کود جائیں ہم سمندر میں کود جائیں گے, آپ ہمیں کہیں گے آگ میں کود جائیں ہم آگ میں کود جائیں گے. آپ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح نہیں پائیں گے جو کہیں گے فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدٌ, آپ اور آپ کا رب جائے اور جا کر کے لڑ لے, ہم یہاں بیٹھے. نہیں یا رسول اللہ کی قسم ہم آپ کے اشارے اور جو آپ کو اللہ کا حکم ملا ہے آپ اس کریں. آپ نے جب یہ دیکھا آپ نے فرمایا پھر بسم اللہ کریں, چلیں, اور فرمایا کہ اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ, اللہ نے وعدہ کر دیا ہے کہ دو میں سے ایک آپ کو ضرور ملے گا, یا تو تجارتی قافلہ آپ کے ہاتھ میں آئے گا یا یہ لشکر آپ کے ہاتھ سے شکست کھائے گا. اب اللہ نے یہاں آیتیں اتار دی. اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی کامیابی بھی مل جائے, ان غیر ذات الشوکہ تکون لکم, کہ بھئی کانٹا بھی نہ لگے اور کام بھی بن جائے. ایسا نہیں ہوتا. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. اللہ آج یہ چاہتے تھے کہ جو کفریہ طاقتیں ہیں ان کی جڑ کٹ جائے, ان کو عبرت مل جائے. اب جب پہنچے تو اللہ کا کرنا, جو کافر تھے وہ میدان بدر میں اس جگہ پر آ کے انہوں نے پڑاؤ ڈالا جو اچھی جگہ تھی, یعنی مضبوط ٹھوس جگہ تھی, پکی جگہ تھی اور پانی والی جگہ تھی. اور مسلمانوں نے اس جگہ پڑاؤ ڈالا جو نیچے تھی
اور ریت تھی، چلنا مشکل تھا۔ ایک صحابی حضور سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو یہاں پڑاؤ ڈالا ہے کیا اللہ کا حکم ہے یا کوئی جنگی حکمت عملی ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو پھر ہم نہیں بولتے، ورنہ ہماری رائے یہ ہے کہ جہاں مشرکین نے پڑاؤ ڈالا ہے اس کے اوپر کی طرف جو ہے یا رسول اللہ ہم پڑاؤ ڈالیں اور وہاں پانی کی جگہ ہے وہاں ہم رکیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بالکل تمہاری بات ٹھیک ہے، یہ نہ اللہ کا حکم ہے نہ کوئی اور بات ہے، تو لہٰذا جو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے۔ آپ نے ان کی رائے کو قبول کرتے ہوئے وہاں ڈالا۔ اب جب وہاں پہنچے تو ایک خوف کی کیفیت تو تھی کہ بھی ہم 313 ہیں اور ساز و سامان بھی نہیں ہے، اسلحہ بھی نہیں ہے، سواریاں بھی نہیں ہیں، اور وہ 1000 ہیں ساز و سامان کے ساتھ ہیں۔ اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ رات کو بارش ہو گئی۔ جب رات کو بارش ہوئی تو اس بارش سے مسلمانوں کے پاس پانی جمع ہو گیا، اور ان کے لیے جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پھسلن ہو گئی، جو چلتا گرتا، جو چلتا گرتا، اور مسلمانوں کے پاس ریت تھی وہ جم گئی۔ اور پھر اللہ پاک نے رات مسلمانوں کو ایسا سکون دیا، سب سو گئے، سب کو نیند آ گئی۔ اب نیند آنے سے بشاش ہو گئے، اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو پوری رات آپ نہیں سوئے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، نفل پڑھتے رہے، سجدے میں روتے رہے، پوری رات اللہ سے مانگتے رہے کہ یا اللہ پاک یہ مٹھی بھر لوگ ہیں جو میں جمع پوری زندگی کی پونجی آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں، یا اللہ پاک اگر یہ مٹ گئے تو اس دنیا سے آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے کہا یا رسول اللہ آپ بس کریں، اللہ نے قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور خیمے سے باہر نکلے، مسکرا رہے تھے۔ فرمایا دیکھیں وہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ وہاں فلاں کافر مارا جائے گا، وہاں فلاں کافر مارا جائے گا، وہاں فلاں کافر مارا جائے گا، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اور جبرائیل نے مجھے بتا دیا یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ اب جب اگلے دن صفحے بنی تو کافر بڑے اکڑتے ہوئے آ رہے تھے اور مسلمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا کر رہے تھے۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب نظام، 10ویں پارے میں پہلے رکوع میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس موقع پر یہ کیا کہ کافروں کو مسلمان تھوڑے دکھائے، مسلمان تو ویسے ہی تھوڑے تھے لیکن تھوڑے دکھائے، اور مسلمانوں کو کافر تھوڑے دکھائے تاکہ یہ آپس میں لڑیں۔ اللہ چاہتے تھے کہ یہ لڑیں اور لڑنے کے بعد مسلمان غالب ہوں اور کافروں کا کلا کما ہو، تاکہ کافر اس بات پر سوچنے پر مجبور ہوں کہ یہ مٹھی بھر لوگ جو نہتے لوگ تھے، ہم اتنے لوگوں پر غالب آ گئے اور 70 بڑے بڑے لوگوں کو قتل کر دیا، 70 کو گرفتار کر لیا، یہ ان کی طاقت نہیں، ان کے پیچھے کوئی اور طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ایسا ہو، تو اللہ پاک نے اب یہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا، فرمایا کہ آپ ایسا کریں، آپ مٹی لیں ہاتھ میں اور مٹی لے کر اللہ کا نام لے کر سامنے کی طرف، دائیں کی طرف، بائیں آپ پھینک دیں۔ آپ نے مٹی پھینکی، کوئی کافر ایسا نہ تھا جس کی آنکھ میں نہ گئی۔ اب وہ مسلمانوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ جب حملہ کیا ایسا زوردار حملہ تھا کہ تاب نہ لا سکے، ان کے قدم اکھڑ گئے، بھاگ گئے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا، 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے اور 70 جو ہے وہ قتل ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد 10 ہاتھ تھا، یعنی 10 فٹ قد تھا، 10 فٹ۔ تمہارا کتنا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ 10 ہاتھ قد تھا، 10 ہاتھ یعنی 10 فٹ قد تھا۔ اب سوچیں ایک چھوٹے سے صحابی نے انہیں پکڑ کے لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے حضرت عباس کو مسکرا دیے۔ حضرت عباس حضور کے چچا تھے، حضور سے صرف 2 سال بڑے تھے، زیادہ بڑا فرق نہیں تھا، 2 سال بڑے تھے۔ تو حضور دیکھ کے حضور نے فرمایا کہ آپ کو یہ پکڑ کے لے آئیں،
کہا نہیں یہ نہیں پکڑ کے لائے، اس کے ساتھ کوئی اور طاقت تھی جو مجھے پکڑ کے لائے، اس کو تو میں یوں ہی اٹھا دوں، یہ نہیں، اس کے ساتھ کوئی اور طاقت تھی جو مجھے گرفتار کر کے لائے۔ تو اس طرح سے اب جب اللہ نے کامیابی دے دی، فتح دے دی، تو اب مسلمان انسان ہے نا، کمزور ہے، تو آپس میں اس نے کہا میں نے ایسا کر دیا، وہ میں نے ایسا کر دیا، وہ میں نے ایسا کر دیا۔ اللہ فرما رہے ہیں فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ آپ نے قتل نہیں کیا، اللہ نے قتل کیا۔ آپ نے مٹی نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی ہے، کہ آپ پھینکی تو آپ نے تھی، طاقت پیچھے اللہ کی تھی۔ اور صحابی کہتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کی جماعت اتار دی۔ صحابی کہتے ہیں کہ فرشتے جن کو مارتے تھے ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے۔ تو اس طرح سے غیر متوقع طور پر اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ باقی انشاءاللہ کل اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے اللہ، جو کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اعمال میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما، بہکنے بھٹکنے گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما، اس ماہ مبارک کی خیر و برکتیں ہمیں نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔